لیقویہ، تاکہ اس کا کچھ سپورٹ ہو جائے، اس کو تقویت مل جائے، وہ مضبوط ہو جائے۔ اس ارادے اور اس نیت سے اگر کوئی آدمی کسی ظلم کرنے والے کا ساتھ دیتا ہے، ظلم کرنے والا چاہے کوئی ہو، ہمارا باپ ہو، ہماری ماں ہو، ہمارا بھائی یا بہن ہو، بیوی یا بیٹا ہو، بیٹی ہو یا بہن ہو، دوست ہو یا رشتہ دار ہو، اس سے ہمارا کسی بھی طرح کا رشتہ ہو، لیکن ہے وہ ظالم، وہ ظلم کر رہا ہے، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے فلاں عزیز کی جانب سے، فلاں رشتہ دار کی جانب سے، فلاں بھائی کی جانب سے، بہن کی جانب سے، ماں کی جانب سے یا باپ کی جانب سے کسی کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے، کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ناواقف ہو کر ساتھ دے رہا ہے، واقف ہے، معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا ساتھ دے رہا ہے، یہ سوچ کر ساتھ دے رہا ہے یہ میرا باپ ہے، یہ سوچ کر ساتھ دے رہا ہے یہ میری ماں ہے، یہ سوچ کر ساتھ دے رہا ہے یہ میرا بیٹا ہے یا میری بیٹی ہے۔ اگر میں ان کا ساتھ نہ دوں گا تو کون دے گا؟ صحیح ہے غلط ہے اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن میں اس کا ساتھ دوں گا کیونکہ یہ میرا باپ یا ماں ہے، بیٹی یا بہن ہے، بھائی یا دوست ہے۔ کسی زیادتی کرنے والے کا ساتھ زیادتی کرنے کے باوجود دینا اور جانتے بوجھتے ساتھ دینا، رشتہ داری کی بنیاد پر ہو یا دوستیوں کی بنیاد پر ہو، یا پڑوسی ہونے کے ناطے ہو یا تعلقات کی وجہ سے ہو، اگر کوئی آدمی کسی ظلم کرنے والے کا ساتھ دیتا ہے اور جانتے بوجھتے دیتا ہے، جیسے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹیوں کے اندر، ہمارے خاندانوں کے اندر ایسا بہت ہوتا ہے۔ جانتے بوجھتے باپ کی زیادتی کا ساتھ دیتے ہیں، جانتے بوجھتے ماں کا ساتھ دیتے ہیں، بہن یا بھائی کا، بیٹی یا بہن کا ساتھ دیتے ہیں۔
ہمیں معلوم ہے کہ ہماری ماں غلطی پر ہے، ہمارا باپ غلطی پر ہے، ہمارا بھائی یا بہن غلطی پر ہے، ہمارا بیٹا یا بیٹی غلطی پر ہے، لیکن اس کے باوجود ساتھ دیتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، ان کے شانے سے شانہ ملا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ وجہ اور بنیاد خونی رشتے یا دوستیاں یا تعلقات۔ ایسے افراد کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من مشى مع ظالما ليقويه وهو يعلم انه ظالم، جو آدمی کسی ظالم کا سپورٹ کرے، ظالم کا ساتھ دے، اور یہ ساتھ انجانے پن میں نہیں، جانتے بوجھتے ساتھ دے، گھروں میں ظلم اور زیادتی کا بازار گرم ہے ہمارے پاس، کہیں شوہر ظلم کر رہا ہے بیوی پر، اور پورا گھر بیٹے کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، کہیں عورت زیادتی کر رہی ہے شوہر کے ساتھ، پورا مائکہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، بھائی زیادتی کرتا ہے بھاوج کے ساتھ، پورے بھائی بہن مل کر کھڑے ہوئے ہیں بھائی کے ساتھ، بہن جہالت کر رہی ہے شوہر کے ساتھ، بہن کے بھائی اور بہن کھڑے ہوئے ہیں بہن کے ساتھ، ماں زیادتی کر رہی ہے بہو کے ساتھ، پورا گھرانہ ماں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ عام بیماری ہے ہمارے سماج کی، ہمارے معاشرے کی۔ کچھ بھی ہوگا ہماری ماں ہے، کچھ بھی ہوگا ہمارا باپ ہے، کچھ بھی ہوگا ہمارا بیٹا ہے، کچھ بھی غلطی ہوگی مگر ہماری بیٹی ہے، یہ کہتے ہوئے ہم اس ظلم کرنے والے ظالم مرد یا ظالم عورت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، محض رشتہ داری کی بنیاد پر۔ لیکن ہم جانتے نہیں ہیں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے اللہ کی نظر میں، اور کتنا بڑا جرم بتایا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو ایسا کرے گا، جانتے بوجھتے ظالم کا ساتھ دے گا، جانتے بوجھتے ظالم کے ساتھ کھڑا رہے گا، جانتے بوجھتے ظالم کا سپورٹ کرے گا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقط خرج من الاسلام۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ اسلام سے باہر نکل جائے گا۔ اب وہ مومن باقی نہیں رہے گا۔ جو آدمی ظالم کا ساتھ دیتا ہے، فقط خرج من الاسلام، وہ اسلام سے باہر نکل جائے گا۔ سوچ کے دیکھیے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا خبیث عمل ہے، کتنا بدترین جرم ہے
کتنا برا گناہ ہے کہ جانتے بوجھتے معلوم رکھتے ہوئے کہ فلاں شخص فلاں پر زیادتی کر رہا ہے، فلاں پر ظلم کر رہا ہے، اس کے باوجود اس کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارا باپ ہے، ہماری ماں ہے، ہمارا بھائی ہے، ہماری بہن ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم انصاف کی بات کہیں۔ اگر ظلم باپ کی طرف سے ہو رہا ہے، بات انصاف کی کہیں۔ ظلم اگر ماں کی جانب سے ہو رہا ہے تو بات انصاف کی کریں۔ ظلم بھائی یا بہن کی جانب سے ہو رہا ہے، بات انصاف کی کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے فرمایا، انصر اخوک کان ظالما او مظلوما۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی مدد کس طرح؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس ظلم کرنے والے کو ظلم کرنے سے روکو، یہ ظالم کی مدد ہے۔ اس ظالم کو سمجھاؤ کہ تم ظلم مت کرو۔ ظالم کو ظلم سے روکنا یہ ظالم کی مدد کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے ظالم کی مدد یہ بتائی ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکو، یہ نہیں بتایا کہ ظالم کا ظلم میں ساتھ دو۔ آج لوگ ظالم کا ظلم میں ساتھ دیتے ہیں، کبھی باپ بن کر بیٹے کے ساتھ کھڑے ہیں، کبھی ماں بن کر بیٹے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، کبھی بہن بن کر بھائی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ کبھی بھائی بن کر بھائی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جانتے بوجھتے ظلم کرتے ہوئے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے، محض رشتے کی بنیاد پر باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بھائی کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ظالم کے ساتھ کھڑے ہونے کو مدد نہیں بتایا، بلکہ ظالم کو ظلم سے روکنا یہ ظالم کی مدد بتایا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روکو، یہ ظالم کی مدد ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کو یہ سمجھایا۔ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو کرنا سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو فرمایا ظالم کو ظلم سے روکو، اسے منع کرو۔ لیکن آج کے سماج اور آج کے معاشرے کے اندر بجائے ظالم کو ظلم سے روکنے کے، ظالم کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ میرا دوست ہے، کیوں میرا بھائی ہے، کیوں میری ماں ہے، کیوں میری بہن ہے، کیوں میرا باپ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فقط خرج من الاسلام، جو ایسا کرتا ہے
جو ظالم کا ساتھ دیتا ہے اسلام سے باہر نکل جائے گا، وہ اسلام میں رہنے کے لائق نہیں، وہ مسلمانوں کی صفوں میں کھڑے ہونے کے لائق نہیں۔ جو آدمی ظالم کا ساتھ دیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اسلام سے باہر نکل جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا دعوت المظلوم۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب گھر میں نماز بھی ہوتی ہے، تلاوت بھی ہوتی ہے، ذکر بھی ہوتی ہے، ذکر بھی ہوتا ہے، بہت سے اچھے کام بھی ہم کرتے ہیں، حالات نہیں سدھرتے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں۔ گھر کے حالات ہمارے صحیح نہیں ہیں۔ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے باوجود گھر کے حالات بہتر نہیں ہو رہے ہیں، تو تھوڑا غور کرو گھر میں کہیں تمہارے گھر میں کسی پر ظلم تو نہیں ہو رہا ہے، کوئی جانماز بچھا کر اللہ کے سامنے رو تو نہیں رہا ہے، کوئی رو تو نہیں رہا ہے۔ بجائے خاندان والوں پر شک کرنے کے انہیں کرایا ہوگا، انہیں کرایا ہوگا، وہ جل رہا ہے، یہ دیکھ نہیں سک رہا ہے، اس طرف اپنے ذہن کو لے جانے کے بجائے گھر کے افراد پر غور کرو کہ کہیں ہمارے گھر میں کسی پر ظلم تو نہیں ہو رہا ہے، اور وہ مظلوم جانماز پر اللہ کے سامنے آنسو تو نہیں بہا رہی ہے۔ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا تو نہیں رہی ہے۔ اور اس ظلم کی نحوست کی وجہ سے گھر برباد تو نہیں ہو رہا ہے۔ آج ہم اپنے دامن میں جھانکنے کے بجائے لوگوں کے گھروں میں جھانکتے ہیں، اپنوں پہ نظر رکھنے کے بجائے سب سے پہلے غیروں پہ شک کرتے ہیں۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ صاحب نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، تلاوت، ذکر سب ہو رہا ہے گھر میں، مگر حالات نہیں بن رہے۔ روزگار کے لیے پریشان ہے، بچوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہے، بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے۔ ظلم کا گناہ تہجدوں سے معاف نہیں ہوتا، ظلم کا گناہ تلاوت اور ذکر سے معاف نہیں ہوتا، ظلم کا گناہ اشراق اور چاشت کی پابندیوں سے معاف نہیں ہوتا۔ اسی لیے اپنے گھر کے حالات بگڑ رہے ہیں تو اس بات پر غور کرو کہ گھر میں کسی پر زیادتی تو نہیں ہو رہی ہے، اور ہمارے ظلم کی وجہ سے کوئی تنہائی میں بیٹھ کر رو تو نہیں رہا ہے، ہمارے ظلم کی وجہ سے کوئی تنہائی میں آنسو تو نہیں بہا رہا ہے، ہمارے ستانے کی وجہ سے کوئی جانماز پر ہمارا نام لے کر اللہ سے شکایت تو نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو۔ ڈرایا اللہ کے نبی نے، فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو۔ وہ مظلوم کوئی بھی ہو سکتا ہے، گھر میں بھی ہو سکتا ہے، دکان میں بھی ہو سکتا ہے، فیکٹری میں بھی ہو سکتا ہے، کسی کمپنی کے مالک کے انڈر میں کام کرنے والا ملازم بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ کہیں اس کے اوپر
کسی بھی اینگل سے زیادتی تو نہیں ہو رہی ہے۔ اگر زیادتی ہو رہی ہے تو ہم ظالم ہیں، وہ مظلوم ہے۔ گھر میں کسی پر زیادتی تو نہیں ہو رہی ہے۔ نگاہ ہم اپنوں پر کم ڈالتے ہیں، شک باہر والوں پہ پہلے کرتے ہیں، فوراً عاملوں کی چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ پہلے گھر پہ تو نگاہ ڈالو کہ ہمارے گھر میں کہیں کسی پر زیادتی تو نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں رشتے نہیں ہو رہے ہیں ہمارے گھروں کی بیٹیوں کے؟ کیوں بے روزگار پھر رہے ہیں ہمارے گھر کے بچے؟ کیوں کھانے پینے کی تنگی ہے ہمارے گھرانے میں؟ بازار میں بیٹھنے کے باوجود کیوں کاروبار نہیں ہے ہماری دکان پر؟ کیوں کمانے کے باوجود بے برکتی ہے ہمارے گھر میں؟ غور کرو اپنے گھر کے اوپر، کہیں کسی پر زیادتی تو نہیں ہو رہی ہے؟ کہیں کسی پر ظلم تو نہیں ہو رہا ہے ہمارے گھر میں؟ ہمارے پیٹھ پیچھے کوئی آنسو تو نہیں بہا رہا ہے؟ کوئی سجدے میں پڑھ کر ہمارے گھر میں کیے جانے والے ظلم کی شکایت اللہ سے کر تو نہیں رہا ہے؟ کوئی ہمارا نام لے کر اللہ کے سامنے رو تو نہیں رہا ہے کہ فلاں کی طرف سے مالک میرے اوپر زیادتی ہو رہی ہے، مدد فرما۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، ڈرایا اللہ کے نبی نے۔ کیوں؟ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوا کرتا ہے، بشرطے کہ وہ مظلوم ہو اور اس کے دل سے نکلنے والی آہیں اور اس کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو یہ رائے گا نہیں جاتے، یہ رنگ لاتے ہیں۔ آہیں بھی رنگ لاتی ہے، آنسو بھی رنگ لاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن تاریکی ہوگی، اندھیرا ہوگا، اور ظالم کو چھوڑا نہیں جائے گا، چاہے ظالم شوہر ہو، ظالم بیوی ہو، ظالم ساس ہو، ظالم ننن ہو، ظالم سسرا ہو، ظالم دیور ہو، کوئی اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے تو اللہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ پوری مخلوق جو دنیا میں رہتی ہے، اللہ نے فرمایا یہ میرا کنبہ ہے، یہ میرا کنبہ ہے۔ گھر والے کو اپنے کنبے سے محبت ہوتی ہے، ایسے ہی اللہ کو اپنے ہر بندے سے محبت ہے، اسی لیے تو اس کے کھانے کا انتظام کرتا ہے، اس کے پینے کا انتظام کرتا ہے، اس کے لیے ہوا اور پانی کا انتظام کرتا ہے، اس کے لیے اندھیرے اور اجالے کا انتظام کرتا ہے۔ اسے محبت ہے، نافرمانی کے باوجود محبت ہے، گناہ کے باوجود محبت ہے، ناشکری کے باوجود محبت ہے، کفر کے باوجود اسے برداشت کر رہا ہے اللہ، اور اسے کھلا پلا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الخلق عیال اللہ،
یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کو اپنے کنبے سے محبت ہے. نافرمان ہے تو وہ اللہ کا نافرمان ہے، گنہگار ہے تو اللہ کا گنہگار ہے، ناشکرا ہے تو اللہ کا ناشکرا ہے. آپ کو سزا دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے. آپ کون ہوتے ہیں سزا دینے کے؟ بیٹا نافرمان ہے باپ کا، لیکن کیا پڑوسی کو حق ہے اسے مارنے کا؟ بیٹا نافرمان ہے ماں کا، تو کیا پڑوسی مارے گا اسے؟ اس نافرمان بیٹے کو اگر پڑوسی مارے، نہ باپ برداشت کرے گا نہ ماں برداشت کرے گی. ایسے ہی اللہ کے کسی بندے پر اگر کوئی آدمی رائی کے دانے کے برابر ظلم کرتا ہے، رائی کے دانے کے برابر زیادتی کرتا ہے، تو یہ ظلم قیامت کے دن اندھیرا ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی نے ڈرایا، اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو. فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان میں یہ جو حجابات ہیں اللہ کے اور ہمارے درمیان میں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سارے حجابات کو اللہ ہٹائے گا، مظلوم کی بد دعا کو اپنی طرف آنے کی اجازت دیتا ہے. آج ہمارے گھروں میں جو تباہی ہے، وہ تباہیاں کئی قسم کی ہیں. کہیں بیٹا پریشان، کہیں بیٹی پریشان، کہیں باپ پریشان، کہیں بیوی پریشان، کہیں کاروبار کی پریشانیاں، کہیں رشتوں میں دراڑیں، کہیں رشتوں میں الجھنیں، کہیں ذہنی سکون کی بربادی، کہیں دل کی بے قراریاں، کہیں سکون کا چھن جانا، کہیں کمائیوں میں برکتوں کا اڑ جانا، اولاد کا آپس میں ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کر زندگی گزارنا، ایک ہی دسترخوان پر کھا کر پل کر بڑے ہونے والے بھیڑیوں کی طرح ایک دوسرے سے لڑنا، یہ سب کیا ہے؟ کس چیز کی نحوستیں ہیں یہ؟ ایک ہی ماں کا دودھ پی کر بڑے ہونے والی اولاد ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں. کس چیز کی سزا مل رہی ہے ماں باپ کو؟ غور کرو، گھر میں کہیں کسی پر ظلم تو نہیں ہو رہا ہے؟ کہیں ہماری بیوی اپنے ماتحتوں پہ ظلم تو نہیں کر رہی ہے؟ ہماری بیٹیاں ہمارے گھر میں رہنے والی اجنبی کی بیٹی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہی ہے؟ ہماری بیٹی داماد کے ساتھ کہیں زیادتی تو نہیں کر رہی ہے؟ ہمارا بیٹا اپنی بیوی پر ظلم تو نہیں کر رہا ہے؟ ہم اپنے گھر پہ نگاہ ڈالنے کے لیے تیار نہیں، فوراً عامل صاحب کے پاس بھاگتے ہیں. صاحب ذرا دیکھ کے بتائیے، حالات بہت خراب ہیں. اگر حالات ہمارے گھر کے یہ ہیں، عامل کی تعویذ تو دور کی بات ہے، عامل کو بھی گلے میں لٹکا لیے تو کچھ نہیں ہونے والا ہے. تعویذ تو بہت دور کی بات ہے، اگر عامل کو بھی گلے میں لٹکا کے پھرے تب بھی کچھ نہیں ہوگا. غور کرو. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من مشى مع ظالما، شروع میں نے یہ حدیث سنائی، پھر سنا دیتا ہوں، جو ظالم کا ساتھ دیتا ہے. آج بہت سے لوگ ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں. لوگ گنڈوں کے ساتھ پھرتے ہیں، پہلوانوں کے ساتھ پھرتے ہیں، لوگوں کی زمینیں چھیننے والوں کے ساتھ پھرتے ہیں، لوگوں کی پراپرٹی قبضہ کرنے والے ظالموں کے ساتھ پھرتے ہیں، مجبوروں اور بے بسوں، غریبوں اور لاچاروں کی زمینوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ 8-10 مستنڈے پھرتے ہیں. ہاں کیا ہے بھائی؟ گینگ ہے.
جس دن خبر میں جاؤ گے پتا چلے گا گیان کیا چیز ہوتی ہے. جس دن اللہ کی مار پڑے گی تب پتا چلے گا پہلوانی کیا چیز ہوتی ہے. اب یہ ظالموں کا سارا ٹولہ، یہ پہلوان نما انسان ایک ٹولی بنا کر لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں پہ قبضہ کرتے ہیں، لوگوں کی پراپرٹیوں پہ قبضہ کرتے ہیں، اور لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں. ماں ظلم کر رہی ہے، بیٹا ماں کے ساتھ ہے. بیٹا ظلم کر رہا ہے، باپ بیٹے کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. ہاؤ میرا بیٹا ایسا ہی ہے، ہاؤ ہمارے بھائی ایسے ہی ہے، ہاؤ ہماری بہن ایسے ہی ہے. جاؤ کیس کر لو. اگر مظلوم دنیا کا کیس ہار بھی جائے انشاءاللہ آخرت میں جیت جائے گا. دنیا کی عدالت میں اگر مظلوم ہار بھی جائے، ظالم کی جیت بھی ہو جائے، آخرت میں ظالم کی جیت نہیں مظلوم کی جیت ہوگی. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جو ظالم کا ساتھ دیتا ہے، من مشى مع ظالما، ظالم کے ساتھ چل رہا ہے. یہ پہلوانوں کے ساتھ چلنے والے، یہ زمینوں پہ قبضہ کرنے والوں کا ساتھ دینے والے، یہ ٹولیاں بنا کر لوگوں کے گھروں پہ قبضے کرنے والے، پراپرٹیوں پہ قبضہ کرنے والے، یہ 8-10 کی ٹولیاں کون ہیں؟ یہ ساتھ دینے والے ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں. ایک ظالم دوسرے ظالم کا ساتھ دے رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو ظالم کا ساتھ دیتا ہے اور ظالم کے ساتھ چلتا ہے، کیوں چل رہا ہے؟ لِيُقَوِّيَهُ، تاکہ وہ اچھا اسٹرانگ گروپ بن جائے، طاقتور ہو جائے، اسے سپورٹ ملے، اسے تقویت ملے، اس لیے ساتھ چل رہا ہے. انجانے پن میں چل رہا ہے؟ نہیں، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ، جانتے بوجھتے چل رہا ہے. جانتے بوجھتے پلاننگ کے ساتھ زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، غریبوں کے، یتیموں کے، بیواؤں کی زمینوں پہ قبضے. کون ہیں یہ لوگ؟ قرآن کے ماننے والے، نبی کے ماننے والے، اللہ کے ماننے والے، اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کی گواہی دینے والے، مسجدوں میں آ کر سجدہ کرنے والے. کیا کر رہے ہیں صاحب؟ غریبوں، یتیموں، لاچاروں، بیواؤں، بے کسوں، مجبوروں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں، گھروں پہ قبضہ کرتے ہیں. اب مظلوم رو رہا ہے، گینگ اسٹرانگ ہے، لوگ انہیں پہلوان کہتے ہیں، اس ٹولی کا فلاں نام ہے، اس گروہ کا فلاں نام ہے. بولے ان سے بدلہ لینا آسان نہیں، ان کو چھیڑ لینا آسان نہیں. لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ صاحب چھوڑ دو، خاموش ہو جاؤ، ان سے لڑنا آسان نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جانتے بوجھتے ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں، لِيُقَوِّيَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ، جانتے بوجھتے ظالم کا ساتھ دینا. اللہ کے نبی نے فرمایا فقط خرج من الاسلام، وہ اسلام سے باہر نکل جائے گا جو ظالم کا ساتھ دیتا ہے. اتنا بڑا جرم ہے کسی ظالم کا ساتھ دینا، چاہے وہ ظالم کوئی. میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، حق بولنا سیکھو، حق بولنا سیکھو، حق بولنے کا مزاج بناؤ. چاہے حق بولنا پڑے باپ کے سامنے، حق بولنا پڑے ماں کے سامنے، حق بولنا پڑے وقت کے ظالم کے سامنے، حق بولنا سیکھو. غلطی کو غلطی کہنا سیکھو، غلط کو غلط بولنا سیکھو. اگر ہم اسلام کے ماننے والے ہیں
تو ہاں میں ہاں ملانے کا نام مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلمۃ حق عند سلطان الجائر، حق بات کیا ہے؟ ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر حق اور سچ بولنا، چاہے وہ وقت کا بادشاہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا بڑا ظالم کیوں نہ ہو، اس کے سامنے کھڑے ہو کر حق بولنا یہ مومن کا مزاج بنایا اللہ کے نبی نے۔ یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ میرا باپ ہے میں ساتھ دوں گا، میری ماں ہے میں ساتھ دوں گا، میرا بھائی ہے میں سپورٹ کروں گا، میری بہن ہے میں اس کی حمایت میں کھڑا ہوں گا۔ یہ ایمان والوں کا مزاج اللہ کے نبی نے نہیں بنایا۔ سب سے بڑا جہاد اس بات کو قرار دیا گیا کہ ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر حق بات کرو کہ یہ حق یہ ہے۔ خاندانوں کی بنیاد پر، رشتہ داریوں کی بنیاد پر، یا جماعتوں کی بنیاد پر، یا مسلکوں کی بنیاد پر اپنے بھائیوں کی یا اپنے ہم جماعتوں کی تائید کرنا ظلم کے باوجود، اس کو اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ حق بولنا سیکھو، حق کا ساتھ دینے کا مزاج بناؤ اپنا، کسی کی غلط تائید کر کے اپنی آخرت برباد مت کرو، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔